بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ہے اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑی دیر اپنے دین کی بات سننے سنانے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ نئے سال کا آغاز ہے، الحمدللہ شروع ہو رہا ہے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ در حقیقت 3 اوقات کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہمارے زندگی کا ایک وقت وہ ہے جو گزر چکا ہے، اور ایک وقت وہ ہے جو گزر رہا ہے، اور ایک وقت وہ ہے جو آئندہ آنے والا ہے۔ جو وقت گزر چکا ہے، پاس بن چکا ہے، وہ تو واپس نہیں آئے گا۔ نہ ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں، نہ واپس وہ آئے گا۔ اور وہ جو وقت گزر چکا ہے اس میں جو ہم نے اچھا کیا وہ اچھا ہی رہے گا، جو برا کیا وہ برا ہی رہے گا۔ لیکن ایک آس اور ایک امید ہے کہ اگر ہم توبہ کریں تو وہ ہمارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے، بلکہ نہ صرف معاف فرمائیں گے بلکہ وہ گناہ اللہ پاک نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ وہ شخص جس نے توبہ کی، نیک ایمان لایا اور نیک عمل کرنا شروع کر دیا، فرمایا اللہ پاک کی ذات اس بندے کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے۔ تو یہ ایک آس ہمارے پاس موجود ہے، ایک ہمارے پاس دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کرنے والا، کہ ہم اس پاس کو بھی الحمدللہ اللہ کی نگاہ میں اچھا بنا سکتے ہیں۔ اور ایک وقت وہ ہے جو آئندہ آنے والا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم وہ ہمیں میسر آئے گا یا نہیں آئے گا، چاہے وہ کل کا دن ہو، چاہے وہ اگلے گھنٹے کا وقت ہو، چاہے وہ جو ہے نا وہ 2 دنوں کا ہو، ہفتوں کا ہو، مہینے کا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ لیکن ایک وقت وہ جو ہمارا پریزنٹ ہے، ابھی جو گزر رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اس پریزنٹ کو اچھا بنا لے، تاکہ جب یہ پریزنٹ ہمارا پاس بنے تو پھر ہمیں اپنے پاس کو یاد کر کے فخر ہونا چاہیے کہ ہاں واقعتاً ہمارا پاس جو ہے وہ اچھا گزر رہا ہے اور اچھا گزار دیا ہم نے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ کہتے ہیں عقل مندی والی بات یہی ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے موجودہ وقت کو صحیح طریقے سے گزارنا شروع کر دے، اور اپنے اس وقت کو جو موجودہ ماضی بنتا چلا جا رہا ہے اس وقت کو اتنا اچھا بنا لے کہ کل جب اس کو یاد کرے تو وہ اس کو فخر کے ساتھ یاد کرے، اور اللہ تعالیٰ کی سامنے جب پیش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرما دیں۔ تو یہ ہمارا جو موجودہ وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ سال گزر گیا ہمارا، تو ہم جب نئے سال میں داخل ہوئے تو یہ کوئی خوشیاں منانے کا یا کوئی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا رقص و سرور کی محفلیں سجانے کا یا مبارکبادیں دینے کا یا جو ہے نا وہ گانے بجانے کا یا مختلف قسم کے ہوٹر اور فائرنگ کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت جو ہے نا وہ اس کی ضرورت ابھی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے جو پچھلا سال گزارا ہے وہ سال ہمارا کیسے گزرا، اس کے مہینے کیسے گزرے، اس کے ہفتے کیسے گزرے، اس کی راتیں کیسے گزریں، اس کے دن کیسے گزرے، نمازیں ہم نے کتنی چھوڑی ہیں، ہم نے جھوٹ کتنا بولا ہے، ہم نے غیبتیں کتنی کی ہیں، ہم نے اللہ پاک کی نافرمانیاں کتنی کی ہیں، اور ہم نے نیک اعمال کتنے کیے ہیں۔ اس بات کا محاسبہ کرنے کے لیے تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کی ذات سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اپنے نامہ اعمال ملے گا، تو نامہ اعمال ایسا ہوگا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نامہ اعمال میں نہ کوئی چھوٹا عمل نہ کوئی بڑا عمل ایسا نہیں ہوگا جو مس ہو گیا ہو، سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہوں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس بندے نے چھوٹا سا بھی عمل اچھائی کا کیا ہوگا وہ بھی پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، اور جس بندے نے چھوٹا سا عمل برائی کا کیا ہوگا وہ بھی پالے گا۔
تو جو آخرت کے لیے انسان کو موقع دیا گیا ہے دنیا کے اندر، اس کی کتنی تیاری کر رہا ہے یہ انسان؟ در حقیقت یہ محاسبہ کرنے کا وقت ہے، غور کرنے کا وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے، اپنے کل کے لیے کیا بیچ رہے ہیں۔ میں نے ابھی پوسٹ تیار کی تھی، اس میں میں نے ذکر کیا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، وہ فرمایا کرتے تھے ما ندمت علی شیء کندمی علی یوم غربت شمس نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی۔ فرمایا کرتے تھے مجھے کسی بھی چیز پر ندامت نہیں ہوئی سوائے اس دن کے جس کا سورج غروب ہو گیا، لیکن اس کی وجہ سے میری عمر میں تو کمی آئی ہے، لیکن میرے عمل میں اضافہ نہ ہوا ہو، تو مجھے اس دن پر بہت ندامت ہوئی، مجھے اس دن پر کیا ہوئی ہے؟ بہت ندامت ہوئی۔ تو در حقیقت یہ پیغام ہے ایسی بات کا کہ جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کے لیے کیا اعمال جو ہے نا وہ تیار کر کے بھیج رہا ہے، اس کو فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے آدمی گزرے ہیں، انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادرکت اقواما کانوا علی اوقاتہم اشد منکم حرصا علی دراہمکم ودنانیرکم۔ کہا کرتے تھے صحابہ کرام کے بارے میں کہ میں نے ایسی قوم کو پایا ہے، میں نے ایسی قوم کو پایا ہے جو اپنے اوقات کے حوالے سے، اپنے اوقات کو یعنی کتنا ایک قیمتی سمجھتے تھے، کہا کہ اپنی اوقات کے حوالے سے وہ اتنا حریص تھے جتنا کہ تم لوگ اپنے دراہم کے اوپر، اپنے دنانیر کے اوپر، اپنی دولت کے اوپر حرص رکھتے ہو کہ یہ بڑھنا چاہیے، اس کا خیال رکھتے ہو کہ یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ کہا وہ اپنی اوقات کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا۔ اور ایک اور جملہ حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان یبن آدم انما انت ایام، اے ابن آدم تو بس دنوں کا نام ہے، تو بس کیا ہے؟ دنوں کا نام ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُكَ ذَهَبَ بَعْضُكَ، جب تیرا ایک دن گزر جاتا ہے تو سمجھ لے تیری زندگی کا، تیری عمر کا ایک حصہ چلا گیا ہے، تیری زندگی کا، تیری عمر کا ایک حصہ چلا گیا ہے۔ تو میرے قابل احترام بھائیو، یہ سال جو ہے ہمارا شروع ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ اب ہم اس حوالے سے غور و فکر کریں، اپنی زندگی کو تھوڑا سا جائزہ لیں، انالائز کریں اپنے اوقات کو، اپنے دنوں کو، اپنے راتوں کو، کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی، آئندہ کی زندگی گزاریں۔ آپ حضرات نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہوگی، بس یہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور وہ کیا اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو مغفرت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کر دوں۔ اب اللہ کی ذات یہ روزانہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر یہ اعلان کرتے ہیں، وہ در حقیقت کیا اعلان ہے؟ اس اعلان کی حقیقت کیا ہے؟ اس اعلان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو پتہ ہے کہ دن گزرا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس دن کا محاسبہ کریں گے، رات کو، جو اس دن کا کیا کریں گے؟ محاسبہ کریں گے رات کو، اور رات کو جب محاسبہ کریں گے تو ان کو اپنی زندگی پر ندامت بھی ہوگی، تو ممکن ہے وہ توبہ کریں اور میں پھر ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا، ان کو معاف کر دوں گا۔ تو در حقیقت یہ حدیث اور یہ اللہ کا یہ ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بھی اس بات کی طرف ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں ہر روز اپنی ذات کا کیا کرنا چاہیے؟ محاسبہ کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جس زمانے میں نہ مرد، نہ عورتیں، نہ بوڑھا، نہ نوجوان، کوئی بھی اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کرتا، غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اس نافرمانی کے اوپر ندامت بھی نہیں ہوتی، اس پر توبہ کرنے کا بھی ہمت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں، اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پھر جو ہے وہ توبہ کر لیں، یا نماز کی پابندی پوری ایسی انداز میں ہو کہ نماز ضائع نہ ہو۔ یعنی اس غفلت والے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے مختصر سی میں نے بات ذکر کی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آئندہ کی زندگی اپنے احکامات کے مطابق گزارنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔